ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 2۔ چوکیدار شاید کمرے میں ناشتہ لگا رہا تھا۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ سلام بابا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ چوکیدار اپنا ہمدرد خیرخواہ لگتا تھا۔ سلام بیٹی، وہ خلوص سے بولے۔ وہ میز کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ جانے کیسے اس نے اچانک سوال کر دیا۔ بابا اس کا سوال سمجھ گئے۔ بوڑھی آنکھوں میں تڑپ سی بھر گئی، کمزور ہاتھوں میں لرزش سی پیدا ہو گئی۔ ہاں بیٹی، میری حالت دیکھ کر آپ کو خیال نہیں آتا کہ اگر ایسا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو؟ وہ جیسے جلے دل کے پھپولے کھولنے لگی۔ ہر وقت آتا ہے۔ بابا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کریم چاچا، او کریم چاچا۔ لکڑی کی سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ کے ساتھ وہی پہرے داروں میں سے ایک کی آواز آئی اور کریم بابا جلدی سے وہاں سے چل دیے۔ انہیں شاید اس سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا پھر وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہرے دار ان کی فائزہ سے ہمدردی کو جان پائیں۔ تپتے ریگزاروں میں فائزہ کے لیے 2 بوندیں بھی بہت تھیں۔ کم از کم اسے کریم بابا کی تو ہمدردی حاصل ہوئی۔ خواہ مخواہ ہی اس کے بدن میں توانائی سی آ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میلے کپڑے تبدیل کیے اور سامنے کی طرف کھلتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ گو گرمیوں میں لوگ دور دراز سے اس پہاڑ پر آتے ہوں گے، مگر اب سیزن اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سردی بھی خاصی ہو گئی تھی، جبھی شاید کوئی ٹورسٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ کوٹھی بھی ایسی سنسان جگہ واقع تھی کہ آس پاس سے بھی کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں ہی کبھی ایک اور کبھی دوسری کھڑکی تک ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ فطرت جہاں پرامن و پرسکون حسن کے لازوال خزانے لٹا رہا تھا، وہ آزادی کے ایک جھونکے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ رات بھی گزر گئی، 2 دن 2 راتیں اور گزر گئیں۔ قید و بند کے شب و روز درد و کرب میں ڈوبے جیسے صدیوں پر محیط ہوں۔ صبح اٹھ کر اس نے منہ ہاتھ دھوئے، تیار ہوئی۔ بابا ابھی تک ناشتہ لے کر نہیں آئے تھے، شاید کسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ آہستہ قدم چلتی وہ پچھلی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے کھائی میں اس قدر بادل چھائے تھے کہ اس بار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس دھند تھی، لامتناہی تھی۔ اسے یہ سب اپنا جیسا لگا، جو دھند میں کھو گئی تھی، جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مگر آج اس نے سوچا تھا کہ بابا سے مزید سوال کرے گی، کچھ نہ کچھ پوچھ کر رہے گی، اتنا کہ اس کی اپنی ذات کا تو پتہ چل سکے، دھند میں لپٹی ذات کا۔ اسے بابا ناشتہ کی ٹرے لیے کچن میں سے نکلتے دکھائی دیے۔ وہ خوش کھڑکی سے ہٹ آئی۔ اسے بابا کا انتظار بھی تو رہتا تھا۔ بولتے بھی نہیں تھے، ہمدرد تو تھے۔ اسے جو طرح طرح کے اندیشے اپنی ذات، اپنی عزت، اپنی جان کے بارے میں لاحق تھے، انہی کی وجہ سے تو ڈھارس بن گئی تھی تنہائی کی اس قید میں۔ کیسی ہو بیٹی؟ ناشتے کے برتن میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنائیت سے پوچھا۔ اب وہ اس سے ایک آدھ بات کر ہی لیتے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ صوفے پر آ بیٹھی۔ بابا آج دیر کر دی، کیا بات ہے؟ بیٹی آج ایک پہرے دار رخصت ہو رہا تھا، اسے ناشتہ دینا تھا۔ پھر رات سے میرا بھانجا بھی آیا ہوا ہے، اسے بھی چائے کی ایک پیالی دے کر آ رہا ہوں۔ خالی ٹرے اٹھاتے ہوئے انہوں نے معذرت کے انداز میں کہا۔ اچھا وہ بابا، اس نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا۔ آپ بتائیں گے نہیں یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ نیچی آواز میں جلدی جلدی بولی۔ بیٹی مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر یہ اچھا نہیں ہوا، وہ دکھ سے بولے۔ بابا آپ کو معلوم ہے 3 روز پہلے میری شادی تھی؟ اس نے بتا ہی دیا کہ وقت ہی بہت کم تھا۔ کیا؟ بابا کے ہاتھوں میں خالی ٹرے لڑکھڑا گئی۔ ہاں بابا، میں افریقہ سے پہنچی تھی یہاں، میری شادی ہونے والی تھی۔ ان لوگوں کے علاوہ وہ میرا یہاں کوئی نہیں۔ شادی کا دن گزر گیا، پتہ نہیں ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں۔ وہ رو پڑی۔ بابا دم بخود کھڑے تھے، جان ہی نہیں رہی تھی جیسے جسم میں، قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے حواسوں میں آنے لگے۔
اپنے فرض کا احساس ہوا، جیسے عزم جھلکنے لگا بوڑھی آنکھوں میں۔ بیٹی، ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ ہے تمہارے پاس؟ آواز میں بھی دبدبا سا آ گیا۔ ہاں بابا، اس نے آنسو پوچھے۔ اب چلتا ہوں، تم نکال کر رکھنا، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ وہ چل دیے، اور بے یقینی کے اس عالم میں وہ ناشتہ کرنے لگی۔ کیا بابا کچھ مدد کر سکیں گے؟ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کیا وہ رہ پائے گی یہاں سے، یا بھاگ پائے گی؟ وہ ایک ایک پل گننے لگی، یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ بابا دوپہر کے کھانے کے وقت سے پہلے نہیں آ سکتے تھے۔ وہی ہوا۔ قریباً 12 بجے وہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ اندر آ گئے۔ جلدی دو، میں نے اپنے بھانجے کو روکا ہوا ہے، وہ رازداری سے بولے۔ یہ پتہ ہے اور ٹیلی فون کا نمبر بھی اسی میں ہے۔ اس نے انہیں کاغذ کا پرزہ تھمایا۔ ٹیلی فون سب سے اچھا ہے، قریبی قصبے میں ٹیلی فون ایکسچینج ہے، بات کر کے شام تک جواب لے آئے گا۔ بس دعا کرو لائن مل جائے، ان علاقوں میں لائن ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پتہ لے کر وہ چلتے بنے۔ یہ چند گھنٹے اس نے کیسے گزارے، وہ اور اس کا خدا ہی بہتر جانتے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ہنستی اور کبھی رونے لگتی، کبھی مارے خوشی کے ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگتی، تو کبھی مایوس ہو کر آنکھوں کی لڑیاں پرونے لگتی آنسوؤں کی۔ رات کھانے کے لیے بابا کمرے کا تالا کھولنے لگے تو اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ پتہ چلا بابا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ بابا کچھ چپ چپ سے لگ رہے تھے۔ نہیں بیٹی، ابھی واپس نہیں آیا زمان۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا نام لیا۔ لائن نہیں مل رہی ہوگی شاید۔ پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مگر تم فکر مت کرو، آرام سے سو جاؤ، وہ دیر سے آئے گا، کل بتاؤں گا پھر۔ وہ مزید کچھ کہے سنے بنا واپس مڑ گئے۔ وہ مایوس سی انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ بابا چپ چپ سے تھے۔ کیا بات تھی؟ کوئی مناسب پیغام نہ لا سکے شاید، اس لیے وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کبھی آنکھیں کسی خوش آئند تصور کے تحت چمک اٹھتیں تو کبھی مارے مایوسی کے ماند پڑ جاتیں۔ کبھی خیال آتا تو فون ریسیو کرتے ہی اس کا منگیتر دوڑ آئے گا اسے لینے۔ کبھی سوچتی پتہ نہیں زمان کو لائن ملتی بھی ہے یا آج نہیں۔ امید و وہم کے آس و ایاس میں کروٹیں بدلتے وہ رات بھی گزر گئی۔ آج معمول سے کچھ پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ جلدی سے اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی، کپڑے تبدیل کیے اور بابا کے انتظار میں بلا مقصد ایک دوسرے سے تیسرے کمرے میں پھرنے لگی۔ تبھی اپنے کمرے میں قدموں کی آہٹ پر وہ لپک کر اس طرف آ گئی۔ بابا، کیا ہوا؟ وہ جلدی سے ان کے قریب آ گئی۔ بابا میز پر ناشتے کے برتن لگا کر خالی ٹرے ہاتھ میں لے کر سیدھے کھڑے ہوئے۔ بیٹی، وہ بہت تحمل سے بولے۔ ان کا لب و لہجہ کچھ امید افزا نہ تھا۔ مایوسی سے انہیں تکتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹی، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ میں جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی خاص اچھی نہیں، مگر دنیا میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ پریشان سی، الجھی سی ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زمان کل شام ہی واپس آ گیا تھا، مگر رات کو میں نے تمہیں ایسی خبر سنا کر پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ اب تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کسی اور کے ہاتھوں میں پڑنے کے بعد ان کے خیال میں اب تم ان کے لیے بیٹے کے لائق نہیں رہی۔ اور پھر 2 روز قبل انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنے عزیزوں میں کرا دیا ہے، اور آج وہ لوگ کویت واپس جا رہے ہیں۔ وہ سکتے سے عالم میں بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھیانک الزام وہ تو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ پھر جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ مگر بابا، آپ تو جانتے ہیں میں یہاں، مگر میرا مطلب ہے سوائے آپ کے اس کمرے میں کوئی اور نہیں آیا۔ غیر ارادی طور پر وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ بس کرو بیٹی۔ بابا کی آنکھیں نم اور آواز میں تڑپ تھی۔ دنیا سے خوف خدا اٹھ گیا ہے شاید۔ ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اور گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ بے اختیار رو دی۔ اب کیا ہوگا؟
اس کا تو آخری سہارا بھی جاتا رہا۔ رو نہیں بیٹی، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ بابا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری چاہے جان جائے تمہیں یہاں سے رہائی دلواؤں گا، بس موقع کا انتظار ہے۔ فائزہ نے روتے روتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹی، مجھ پر بھروسہ کرو، میری بھی تم جتنی بیٹی ہے گھر میں نے بھی روز قیامت خدا کو منہ دکھانا ہے۔ بابا چل دیے۔ وہ نئی سوچوں، نئی فکروں اور نئے اندیشوں میں گھر گئی۔ 3 روز اور گزر گئے۔ ان کے دن بوڑھے بابا کے قدموں کی آہٹیں گنتے گزر رہے تھے۔ ہر بار وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے، امید دلاتے، تسلی دیتے۔ اس دوران اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے یہاں قید کرنے والا زار بابا کے مالک اور علاقے کے نامی گرامی رئیس رضا احمد کا اکلوتا پوتا تھا۔ وہ لوگ یہاں سے دور نیچے شہر میں رہتے تھے اور ملک کے بیشتر حصوں میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، مگر باوجود کوشش کے نہ وہ معلوم کر پائی، نہ ہی بابا کچھ بتا سکے کہ زار نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ اس کی ساری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ کیا بیر تھا! اگر تو اس کا منگیتر 2-4 روز کی اس کی غیر موجودگی سے اس سے شادی سے انکار کر سکتا تھا تو آگے کوئی اسے کیا پوچھتا، سوائے اندھیروں، سیاہیوں اور تاریکیوں کے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے جو لامتناہی تھے، سیاہیاں جو لامحدود تھیں اور تاریکیاں جو اتھاہ تھیں۔ بس ایک کرن تھی جو ان کے گھوران دیاروں میں بھولے بھٹکے سے روشنی کرتے نکل جاتی، اور وہ تھی یہاں سے فرار۔ بیٹی، آج شام تیار رہنا۔ دوپہر کا کھانا اس کے آگے میز پر رکھتے ہوئے بابا حد رازداری سے بولے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی نیچی آواز میں پوچھنے لگی۔ آج شام نیچے گاؤں میں اشتہار والے فلم دکھانے آ رہے ہیں، یہاں سے بھی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی اور دیکھنے جائے نہ جائے، شیر خان کا تو کوئی گلا بھی دبائے تو بھی نہیں رکتا۔ رہ گیا سوار خان، تو وہ سحر شام ہی سر منہ لپیٹ چرس کا دم لینے پڑ جاتا ہے بستر پر۔ انہوں نے باقی 2 پہرے داروں کے متعلق بتایا۔ زمان اور اوپر 4-5 میل پر ایک صاحب کے یہاں ڈرائیور ہے، اسے بلا کر میں نے سمجھا دیا ہے، وہ اپنے مالک کی گاڑی لا کر پچھلی طرف کھائی کے اس پار والی سڑک کے موڑ پر درختوں کی اوٹ میں تمہارا انتظار کرے گا، سیدھا لے جا کر شہر میں میرے جاننے والوں کے یہاں پہنچا دے گا۔ بہت نیک لوگ ہیں، شوہر کسی مل میں ملازم ہے اور بیوی اس کی یہیں ہمارے گاؤں کی ہے، آگے وہ لوگ سنبھال لیں گے سب۔ بابا واپس چل دیے اور وہ دھڑکتے دل سے اس پلان کے متعلق سوچنے لگی۔ اگر وہ یہاں سے نکلنے میں واقعی کامیاب ہو گئی تو، اور ماری خوشی کے اس کی خوبصورت شربتی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ چپکے چپکے تیاری کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے کپڑے ہی تو لینے تھے، کچھ زیور تھا ممی کا اس کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا، اور کچھ نقدی، اس سے زیادہ وہ لے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ادھر آؤ بیٹی۔ شام کی چائے میز پر رکھتے ہوئے بابا نے اسے پیچھے کھائی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بلایا۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کھائی میں سے گزر کر وہ سامنے اوپر سڑک پر جہاں گھنے درخت نظر آ رہے ہیں، یہاں موڑ پر گاڑی کھڑی ہوگی۔ شام ہوتے ہی میں کھانا لے آؤں گا، خالی برتن لے کر جاؤں گا تو دروازہ کھلا چھوڑ جاؤں گا، تم خود نکل کر یہ پچھلی سیڑھیاں اتر جانا، میں تمہیں باورچی خانے کی طرف پچھلی کھڑکی سے دیکھوں گا۔ اللہ کا نام لے کر کھائی میں اتر جانا، بے خوف ہو کر جانا، اندھیرا ہوگا میں بیٹری دوں گا، راستہ دیکھنا، شارٹ کٹ ہے، کبھی کبھار لوگ گزرتے ہیں یہاں، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ گاڑی چلنے لگی تو زمان مجھے گاڑی کی بتیوں سے اشارہ دے دے گا، سمجھ گئی نا؟ ہاں بابا، اس نے آہستہ سے کہا، گو کام مشکل لگ رہا تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹ لی ہیں؟ پلٹتے ہوئے وہ جیسے اپنی تسلی کے لیے بولے۔ ہاں بابا، وہ رکھی ہیں۔
اس نے مسیری کے نیچے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، زیادہ تم اٹھا بھی نہیں سکو گی، باقی چیزیں پھر میں بھی کچھ کبھی پہنچا دوں گا۔ اچھا اب چلتا ہوں۔ انہوں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ بابا، کیا آپ جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ اسے فکر بہرحال تھی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، کہہ دوں گا خالی برتن باورچی خانے کے لیے لے گیا تھا۔ واپس آ کر دیکھا تالا لگایا، مگر صبح دیکھا تو تم غائب تھی، شاید اتنی ہی دیر میں نکل گئی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کیا کروں بیٹی، تمہاری اگر جان بچتی ہے تو مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ لیکن وہ آپ کو کچھ پھانسی لٹکائیں گے نہیں؟ آگے اللہ مالک ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے اور فائزہ احسان مندی سے اس مشفق و مہربان انسان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ایک انسان نے اسے اونچائیوں سے اٹھا کر ذلتوں کی عمیق گہرائیوں میں گرا دیا تھا، اور دوسرا اسے ان گہرائیوں سے نکال کر دوبارہ اونچائیوں کی راہ پر گامزن کرنے جا رہا تھا۔ کیسے کیسے لوگ بستے تھے خدا کی اس بستی میں۔ آج سرے شام ہی بابا رات کا کھانا لے آئے۔ اس نے کھڑے کھڑے 2 نوالے لیے، بابا کی دی ہوئی گرم بلگجی چادر اپنے گرد لپیٹی، کھانے کی ٹرے سے ٹارچ اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تبھی بابا نے آ کر برتنوں کی ٹرے اٹھا لی۔ خدا حافظ بیٹا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ خدا حافظ بابا، اس نے کہا، اور بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے احتیاطاً ادھ کھلے دروازے میں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ بھی باہر نکل آئی۔ قدم بھر سیڑھیاں تھیں، وہ دبے قدموں نیچے اتر گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہاں جگہ بالکل سنسان اور شام کے سائے گھر آئے تھے۔ ایک بھی پل ضائع کیے بنا وہ آگے بڑھنے لگی۔ چند ہی قدم پر کھائی تھی۔ اترنے سے پہلے اس نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ اندازے سے اس نے ایک نظر اسی سمت کھلتی کچن کی کھڑکی پر ڈالی۔ کچن کی بتی کی روشنی میں بابا کھڑکی میں کھڑے اسی سمت دیکھتے صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے بہت ڈھارس ہوئی، آگے بڑھی اور کھائی میں اتر گئی۔ اونچے اونچے چیڑ کے درخت، جھاڑیاں، خودرو پودے، اونچی نیچی ناہموار زمین، کنکر پتھر اور پہاڑی جھینگروں کی سماعت کو چیرنے والی ناخوشگوار آوازیں، اوپر سے گپ اندھیرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بیگ سے ٹارچ نکال لیا۔ روشنی کرتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی، مگر اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ راستہ کسی طرح نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ خدا کا نام لے کر اس نے ٹارچ روشن کیا، راستے کا تعین کیا اور تیزی سے چل پڑی۔ اس کی طرح کی چادر پہرے دار بھی لپیٹے رکھتے تھے، عام تھی شاید یہاں، اور سڑک اور کھائیوں میں اندھیرے کی وجہ سے اکا دکا ہی ٹارچ بھی ضرور لیے ہوتا تھا کوئی۔ اس کا بھی تاریکی میں یہ پتہ نہ چل رہا تھا کہ وہ مرد تھی یا عورت، اور شاید یہ بھی کہ وہ فرار ہو رہی تھی۔ پھر بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا زور زور سے، سانسیں چل رہی تھیں تیز روی سے۔ اس نے ایک خوف زدہ نظر اوپر ارد گرد ڈالی، کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر قدم اور بھی تیز کر لیے۔ عام حالات میں کوئی اسے خزانے بھی دیتا تو وہ اترتی نہ اس کھائی میں، مگر آج اس وقت آزادی کی اس خواہش نے اس کے دھان پان جسم میں بجلی کی طاقت بھر دی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھاگ کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی، مگر ناہموار راستے، نوکیلے پتھروں اور اندھیرے کی وجہ سے ایسا ممکن نہ تھا۔ بہرحال وہ چلتی جا رہی تھی، آگے ہی آگے۔ دیو کامت درخت اندھیرے میں بہت بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں دہشت ناک لگ رہی تھیں، اور خود اس کے قدموں کی آہٹیں بے حد پر اسرار معلوم ہو رہی تھیں، مگر رات کے ڈاکخانے والوں پر خوب گزری۔ دروازے اندر سے بند کر کے گھبرائے بیٹھے رہے چیتا آس پاس منڈلاتا رہا۔ ایک دو ہی روز قبل بابا کی مسکراتے ہوئے باتائی یاد آئی اسے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، قدم لرز گئے، سانس پھول گئی۔ بہن جلدی کرو، دفتن اوپر سے آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کھائی کے دہانے پر کوئی کھڑا اسے مخاطب کر رہا تھا۔ یقیناً زمان تھا، تو وہ پہنچ چکی تھی اپنی منزل پر۔
خوشی سے وہ بے قابو ہونے لگی۔ سارا خوف جاتا رہا، قدم مستحکم ہو گئے، سانس ہموار ہونے لگی اور باقی کے چند قدم تیزی سے طے کرتی وہ اوپر مخصوص جھنڈی میں جھنڈ میں کھڑی گاڑی تک آ گئی۔ بیٹھو بہن، زبان نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ ڈرائیور سیٹ پر آ گیا اور بابا کی ہدایت کے مطابق انہیں بتیوں کا اشارہ دیتے ہی چل پڑا۔ فائزہ نے ارد گرد آس پاس دیکھا، کوئی بھی ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی چکردار سڑک پر آگے بڑھنے لگی، ہر سو اندھیرا تھا، اکا دکا مکان میں لوگ سردی کے مارے اندر گھسے بیٹھے تھے، کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب گاڑی قصبے سے باہر نکل آئی تھی۔ فائزہ نے ایک نظر اور باہر ڈالی، گہرا کہرا چھایا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہ تھی سڑک پر، کوئی زیرو نہیں تھا آس پاس۔ مطمئن ہو کر اس نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا، تھکی مزمل آنکھیں موند لیں۔ آج وہ جیسے صدیوں کی اذیت ناک قید سے رہا ہوئی تھی، قید جس میں اسے پل پل اپنی عزت کا خطرہ لاحق رہا تھا، قید جس میں وہ لمحہ لمحہ اپنے کہیں بک جانے سے خوفزدہ ہو رہی تھی، قید جس میں اسے گھڑی گھڑی اپنی موت کا ڈر رہا تھا۔